learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. سورہ نحل آیت 86. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے، شرکاءہم اپنے شریکوں کو، قالوا ربنا کہیں گے اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا یہی ہمارے وہ شریک ہیں، الذین کنا ندعو من دونک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن جب مشرک اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہیں ہمارے وہ دیوتا جن کی ہم دنیا میں عبادت کرتے تھے اور ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ مشرکوں کا باطل ہونا خود ان پر واضح ہو جائے گا، ان کے لیے انکار کے امکانات ہی ختم ہو جائیں گے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمْ تو وہ ڈالیں گے ان کی طرف القولا بات کو، انکم لکاذبون کہ بلا شبہ تم جھوٹے ہو۔ ان کے خود ساختہ معبود ان کی تردید کریں گے کہ بلا شبہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ تم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری بھی عبادت کرتے تھے۔ ہم نے تو تمہیں اس کا حکم دیا تھا، نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے اپنے آپ کو کوسو۔ تب اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے شرک کو تسلیم کر لیں گے اور اس کے فیصلے کے سامنے جھک جائیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ اور وہ پیش کریں گے اللہ کی طرف یومئذ اس دن السلامہ صلح کو، وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو جائیں گے ان سے ما كانوا يفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اس وقت مشرک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت 12۔ اس دن مشرکوں کے معبود ان سے گم ہو جائیں گے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کے دل اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد سے لبریز ہوں گے۔ الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، بما کانوا یفسدون اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کو جھٹلایا، وہ اپنے رب کے ہاں کس حال میں لائے جائیں گے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے سے روکا۔ مشرک لوگوں کو حق سے روکتے ہیں، گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، خود بھی بھٹکے ہیں اور لوگوں کو بھی بھٹکاتے ہیں۔ زدناہم عذابا فوق العذاب ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے۔ جو لوگ خود گمراہ ہوئے لیکن انہوں نے دوسروں کو گمراہ نہیں کیا، ان کے لیے ان لوگوں کے مقابلے میں ہلکا عذاب ہوگا جنہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن دوہرا عذاب دے گا، ایک تو ان کے اپنے کفر کی وجہ سے اور دوسرا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی گمراہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مجرموں کے انجام کا ذکر فرماتا ہے کہ انہوں نے کفر کیا، آیات کی تکذیب کی، انبیاء کے خلاف جنگ کی، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور گمراہی کے داعی بن گئے، اس لیے وہ کئی گنا عذاب کے مستحق قرار پائے، جس طرح ان کا جرم کئی گنا ہے اور جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد برپا کیا۔ تفسیر سادی۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور جس دن ہم اٹھائیں گے، فِي كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت میں سے، شہیداً علیہم ان پر ایک گواہ، من انفسہم انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكَ اور ہم لائیں گے آپ کو، شہیداً گواہ بنا کر، علی ہؤلاء ان لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں ہر امت میں سے گواہ لانے کا ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان ہے کہ آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی آپ اپنی امت کی برائی اور بھلائی پر گواہ ہوں گے۔ ہر رسول اپنی امت پر گواہی دے گا کیونکہ وہ اپنی امت کے بارے میں دوسروں کی بنسبت زیادہ جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پڑھ کر سناؤں، وہ تو آپ پر ہی نازل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورہ نساء سنانی شروع کی، جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری 4582۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، تِبْیَانًا کھول کر بیان کرنے والی، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، وَهُدًى وَرَحْمَةً اور ہدایت اور رحمت، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، جس کی تبلیغ آپ پر فرض کر دی گئی تھی، جس میں ہر مفید علم موجود ہے، حلال و حرام کی تفصیلات بھی، قوموں کے واقعات بھی، دین کے اصول بھی، اور ہر چیز جس کے بندے محتاج ہیں اس کتاب میں واضح الفاظ اور معنی کے ساتھ مکمل طور پر بیان کر دی گئی ہے، اور ہر اس چیز کی تفصیل موجود ہے جس سے انہیں روکا گیا ہے۔ اس لیے قرآن تمام انسانوں پر حجت ہے۔ اب جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، قرآن ان کے لیے رہنما بن گیا، کیونکہ دنیا اور آخرت کا ثواب اسی علم اور عمل کے ساتھ ہے۔ قرآن ان کے لیے رحمت ہے جو اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل 82۔ اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ کتاب دلوں میں نور ہدایت پیدا کرتی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت اور بشارت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس عدل کا حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں عدل اور بندوں کے حقوق کے بارے میں عدل شامل ہے۔ عدل یہ ہے کہ تمام حقوق کو پوری طرح ادا کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کیے ہیں۔ عدل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے اہل ایمان پر فرض کیا ہے اور عدل کے راستے پر رہنے کا حکم دیا ہے۔ معاملات میں عدل یہ ہے کہ خرید و فروخت اور تمام معاوضات میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں کہ آپ کے ذمے جو کچھ ہے اسے پوری طرح ادا کریں، ان کے حق میں کمی کریں، نہ دھوکہ کریں، نہ فریب کاری کریں، نہ ان پر ظلم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ سورہ المائدہ آیت 8۔ والإحسانی، اور احسان کا، احسان عدل سے زائد ہے۔ احسان کے اصلی لغوی معنی اچھا کرنے کے ہیں۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبرگیری نہ ہوئی ہو، وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین میں شمار نہیں ہوگا۔ عبادات میں احسان کی وضاحت حدیث جبرائیل سے ہوتی ہے، ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم 93۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد کے طلبگار نہ بنو۔ سورہ القصص 77۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں محو سفر تھا، اس کو سخت پیاس لگ رہی تھی، اس نے راستے میں ایک کنواں دیکھا تو اس میں اتر کر پانی پیا۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کتے کو بھی پیاس سے ویسی ہی تکلیف پہنچ رہی ہوگی جیسے مجھ پر گزری ہے، تو وہ پھر سے کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر منہ میں اس کو پکڑا اور اوپر چڑھا، اور اس طرح اس نے کتے کو پانی پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کی اس طرح قدر کی کہ اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہم کو جانوروں پر رحم کرنے میں بھی اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہر تازہ کلیجے والے پر احسان کرنے میں ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری 6009۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کو دینے کا، مراد رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے مال پر صرف اپنا اور اپنے گھر والوں کا حق نہ سمجھے، بلکہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کو وہ اپنی ذمہ داریوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کو عطا کرنے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اس حکم میں قریب اور دور کے تمام رشتہ دار داخل ہیں، مگر جو رشتے میں زیادہ قریب ہے وہ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہوگا۔ صحیح مسلم 6519۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم 6521۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد رکھا جائے تو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے۔ صحیح مسلم 6523۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور فحاشی سے روکتا ہے۔ الفحشاء ہر اس بڑے گناہ کو کہتے ہیں جس کو شریعت اور فطرت برا سمجھتی ہو، مثلا شرک، قتل ناحق، زنا، چوری، خود پسندی، تکبر اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حقارت سے پیش آنا وغیرہ۔
مراد کھلی ہوئی اخلاقی برائیاں ہیں، ہر وہ بات ہے جو انسان حد سے بڑھ کر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف 33 میں، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، جو اس پہ سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ٹکڑا ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم کا انجام دوزخ ہے۔ جامع ترمذی 2009۔ والمنکری، اور برائی سے، منکر سے مراد ہر وہ کام ہے جسے شریعت اسلامی نے ناجائز قرار دیا ہو، اور منکر سے مراد وہ نامعقول کام ہیں جن کو قبول کرنے سے انسان کی فطرت انکار کرتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں اپنے سے بڑے یا بزرگوں کو جی کہہ کر پکارا جاتا ہے، لیکن عرب میں نہ ایسا دستور ہے، نہ ہی اس کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم ہے، لہٰذا بڑوں کو ادب سے جی کہہ کر بلانا معروف ہے، اور اگر کوئی تو کہہ کر پکارے تو یہ منکر ہے۔ اسی طرح قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یا لیٹنا ہمارے ہاں منکر ہے اور اسے برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت اس بارے میں خاموش ہے، اور کئی ممالک کے لوگ اسے منکر نہیں سمجھتے، نہ اسے معروف سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو منکرات سے بھی منع کرتا ہے۔ والبغی، اور ظلم اور زیادتی سے، اس سے مراد ہر وہ سرکشی ہے جس میں انسان اپنی حد سے گزر کر دوسرے پر دست درازی کرے، انسان اپنی قوت کو ناجائز فائدے اٹھانے میں استعمال کرنے لگے، مراد کسی کی جان، مال اور عزت کے خلاف ناحق کارروائیاں کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ البغی سے مراد تکبر اور ظلم ہے، یعنی کسی چیز کی طلب میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، اپنے حق سے کچھ زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا، اور اسی نسبت سے دوسروں کا حق دبانا، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنا، نافرمانی کرنا، دوسرے کے جان، مال یا آبرو پر ناحق دست درازی کرنا، قانون شکنی کرنا، سرکشی کرنا وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ صحیح مسلم 6572۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یوصیکم، یعنی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واعظ ایسے کلام کو کہتے ہیں جو دل کو پگھلا دے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی نصیحت کرتا ہے جو اس نے اس آیت میں بیان کی ہیں، تاکہ انسان ان سے سبق حاصل کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔